اب صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو تعلقات کی بہتری کی بات ہو رہی تھی، اب تو لگتا ہے کہ چیزیں اس نہج پہ جا رہی ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین کوئی بات چیت والا ماحول اب لگتا نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ اطہر، ایسا ہی نظر آتا ہے کیونکہ جب ول ہو، ملاقات کروانی ہو، کوئی ایسا موقع ہو، کیونکہ ابھی ہمارا سیکیورٹی کا پارلیمانی اجلاس گزرا، اس میں ایک خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایک سنجیدہ کوشش ہوگی عمران خان کو پرول پر رہا کر کے لے کے آنا، تو ناممکن نظر آتا تھا، لیکن جو باہر ان کی قیادت پارلیمانی جو لیڈر ہیں جن کی ایک لسٹ بھی پی ٹی آئی نے جاری کی، بظاہر نظر آتا تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی سیریس لیولز کے اوپر بات ہو۔ جب ول ہوتی ہے، کروانا ہوتا ہے، ایک الزام پی ٹی آئی کا رہتا ہے کہ گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے اس چیز کے اوپر، لیکن گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ کیوں جائیں گے، معاملات ٹھیک ہوں، عمران خان پبلک میں آئے یا ان کی جماعت کا موقف۔ ترنول میں جلسہ ہونا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک کے باہر احتجاج چل رہا تھا، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے مذہبی جماعتوں کا احتجاج چل رہا تھا، تو پھر پی ٹی آئی صبح سویرے 7 بجے خان صاحب سے ملاقات بھی کروا دی گئی اور خان صاحب نے وہ جلسہ منسوخ کرنے کا احکام بھی دے دیا وہاں سے بیٹھ کے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ آج کل جو دور ہے، پی ٹی آئی کی اپنی ایک لیول کے اوپر یہ کمزوری بھی تنظیم کی نظر آتی ہے۔ اس میں جو ان کی جماعت پریشر جسے کہتے ہیں نا بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے، آلدو کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس طرح پریشر لگتا نہیں ہے۔ جب بشرا بی بی تھیں انہوں نے کچھ عرصہ لیڈ کیا، لگا کہ حکومت کے اوپر پریشر ہے، اب تو لگتا ہے کہ معاملات بالکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں، تو وائی وہ حکومت کیوں ان کو سنے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ پریشر بلڈ کرنا تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے، جہاں آپ کا لیڈر جو آپ کو ڈے ٹو ڈے بزنس کیسے چلانا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر احکامات خود خان صاحب اڈیالہ سے بیٹھ کر دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، حرف آخر انہی کی بات ہے۔ اگر ان سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تو یہ تو بہت بڑی کمزوری ظاہر کر رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ صرف پریشرائز کرنا چیز نہیں ہوتی، پالیٹکس اپنے لیے راستہ بنانے کا نام بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اس تنظیم کے لیول کے اوپر یہ ناکامی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ تمام چیزیں ایک شخص کے پاس ہونا، عمران خان صاحب کا تمام فیصلے ہونا وجہ بن رہی ہے، پارٹی کی قیادت کا بااختیار نہ ہونا وجہ بن رہا ہے، اور دیگر وجوہات ہیں۔ بظاہر تو یہ کمزوری پی ٹی آئی کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے ابسا، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، علی امین گنڈاپور صاحب تو گئے ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی یہ ان کا ایک وائز ڈیسیجن تھا، چلے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں اطہر، پی ٹی آئی کی اپنی اس کے اوپر توجیحات ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے اور وہ اور طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ سوچ یہ تھی کہ اگر ہم جائیں اور ساری چیزوں کا حصہ بن جائیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے اپنی وزڈم کے حساب سے سوچا، لیکن پی ٹی آئی کی میرے خیال سے یہ سوچ درست نہیں تھی۔ آپ اس کا حصہ بنتے، ایک ریاست کے ساتھ آپ کی ایک بد اعتمادی ہے، اور اس کے اوپر وہ جس طرح بھی اختیار صاحب نے یہ الزام لگایا کہ یہ پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں، ان کو کیوں اجازت ہو، ہم میں ان میں کوئی موازنہ نہیں ہے، ایسے موقع کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں زمینی حقائق، اس وقت ہو از کالنگ دا شاٹس، نعیم حیدر صاحب کا یہ کہہ دینا کہ ہم الیکشن کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی عقل سمجھ رکھنے والا شخص کو الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نئے سرے سے۔ ایک جو حکومتی سیٹ اپ ہے وہ مزید کمفرٹیبل اور مزید مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، اس کے اپنی کیبنٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اختیار ولی صاحب جیسے شخصیات کو کوارڈینیٹر کی پوزیشن ملتی ہے، اور آؤٹ سائڈرز کو بڑے پورٹ فولیوز بھی مل جاتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا جو معاملہ ہے، ہم ان کو یار بھائی یہ ویسے آپ کے لیے تانا ہی رہے گا جب تک جو ہے نا، یہ آپ نے 30 سال نون لیگ میں ضائع ہی کیے ہیں، اگر پرویز خٹک نے آ کے وہاں پہ مشیر بننا ہے۔ اختیار ولی صاحب کو بھی جو کابینہ میں لیا گیا وہ فوری تو نہیں لیا گیا، سوشل میڈیا پہ پورا ایک نون لیگ کے ورکر ہیں، ویسے یہ بھی ابسا ہمارا المیہ نہیں ہے، اور میں نے بھی آواز اٹھائی ہے اس میں نے کہا جی ان کو ہونا چاہیے، آپ نہ اٹھائیں پھر ان کو نہیں بنائیں گے، وہ پلیز آپ نہ اٹھائیں ان کے لیے، نہیں تو انہوں نے نہیں بنانا۔ لیکن حقیقی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس، اور ان کی آواز اٹھانے کے لیے میں بڑا مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں دیکھیں، آئی تھنک ایک بہت بڑا موقع تھا جہاں عسکری قیادت بھی موجود ہو۔ گنڈاپور صاحب نے یقیناً اپنے سوال رکھے ہوں گے سامنے، لیکن پی ٹی آئی کم از کم یہ کلیم کر سکتی تھی کہ نیشنل کاز کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اطہر کہ کتنی سیر حاصل بحث ہوئی، کس حد تک ایک اختلاف رائے کی وہاں پر گنجائش ہوتی ہے ایسی میٹنگز کے اندر، پاکستان کی پالیسی کس طرح ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی نا، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کراتے، لیکن یہ ایک اچھا موقع پی ٹی آئی نے ضائع کیا ہے، اور یہ جو سوچ پیچھے ہے مجھے بالکل یہ ایک اچھا نیریٹو نہیں نظر آتا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ پھر تو آپ پارلیمانی نظام کا بھی حصہ نہ بنے، کسی بھی چیز کا حصہ نہ بنے۔ اچھا، ایک تو یہ تحریک کے حوالے سے بھی اب صاحب بتائیے گا، میاں صاحب کا وہاں پہ نہ آنا جو اجلاس ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میاں صاحب کو تو غائب رہنا پچھلے کافی عرصے سے، ملکی معاملات ہیں، پالیٹکس ہے، ان کی سیاسی جماعت وفاق میں حکومت میں ہے، ان کی صاحبزادی پنجاب میں حکومت میں ہے۔ اس وقت قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر بیٹھے ہوتے اور مخاطب میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہوتے۔ بلوچستان کے معاملے کا ایک حل وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے تقریر میں پیش کر چکے ہیں، اس قسم کی باتیں دہراتے، وہاں کا ایک وزٹ کرتے، بڑے سینئر لیڈران کو ساتھ بٹھاتے۔
لیکن بظاہر ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے. اختیار ولی صاحب بہت مائنڈ کر جاتے ہیں ان کی قیادت کے بارے میں کچھ سوال اٹھایا جائے, لیکن میں تو جرنلسٹ ہوں, میں تو سوال اٹھا سکتی ہوں. میاں صاحب بالکل ایک ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. بظاہر تاثر یہ ملتا ہے کہ میاں صاحب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, یا پھر وہ ناراض ہیں اس قسم کے کمپرومائزز جو کر کے ان کو حکومت میں آنا پڑا, اور یہ ایک پولیٹیشین کو بڑی کمزوری اور ارریلیونسی ظاہر کرتا ہے ایک سیاستدان کی. یا پھر ڈسکورس میں ان کو نہیں لگتا کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت ہوگی, اس کو سنا جائے گا, یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا وہ فارمیٹ آف پالیٹکس جو وہ کرتے تھے. یہ میرا اوپینین ہے. میاں صاحب کے سیاست کے حوالے سے کافی حد تک ان کی اب نہیں ان کا ذکر. ہم اس گفتگو میں زبردستی آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے, ورنہ یہ سوال بھی نہیں بنتا تھا میاں صاحب کے حوالے سے. میں نے کہا میاں صاحب کا ذکر نہ آیا تو اختیار ولی صاحب ناراض ہو جائیں گے, اس وجہ سے میں نے زبردستی. نہیں, یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا اطہر, یہ تو ہم زبردستی اپنی گفتگو کے اندر لاتے ہیں کیونکہ ایک سینئر لیڈر ہے جن کی ایک بڑی مختلف اور پریکٹیکل اپروچ رہی ہے پاکستان کے معاملات کے اوپر, وہ آج نظر نہیں آتی ہمیں. دوسرا, عید کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں جے یو آئی کی اسٹریٹ پاور اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور مل جائے, ایک آئیڈیلی ایک بہت بڑی ایک پاور کھڑی ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی. لیکن پی ٹی آئی جو اپنے لوگوں کو اون اور ڈس اون کر دیتی ہے. سلمان راجہ صاحب, میں تو کم از کم اپنی بچپن لڑکپن سے دیکھ رہی ہوں, ہماری پالیٹکس کے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے رہے عدالتوں کے اندر, ایک وکیل کے طور پہ, قانونی شخصیت ہو یا ہیومن رائٹس کی, بڑی ایک ان کی عزت رہی. میں تو سمجھتی ہوں کہ بے شک ان کو سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے بنایا, لیکن ان کے اوپر بھی ایک شک و شبہات کا اظہار کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس سے, خیر وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں, ایک دن آپ اون کرتے ہیں, دوسرے دن ڈس اون کرتے ہیں. ایک دن اس کو پارٹی کا حمایتی بتا کے طور پہ ایک بڑا مخلص شخص بتاتے ہیں, دوسرے دن آپ نے اچھا وہ شک و شبہات ان کے صرف بیانات کی حد تک نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو آپسی اختلافات ہیں, وہ جب کارکن جب وہ سوال اٹھانے لگتا ہے تو میرے خیال سے مورال پولیٹیشنز کا بڑا ڈاؤن ہوتا ہوگا, جو بہت زیادہ سیکریفائسز کر رہے ہوتے ہیں اس پوزیشن پہ. یقیناً سلمان صاحب نے اپنی پریکٹس کے اعتبار سے, جو ان کی قانونی پریکٹس ہے بطور وکیل, بڑے سارے سیکریفائسز کیے ہوں گے. سو اس موقع پہ جے یو آئی جو رکھ رکھاؤ کی سیاست, مولانا کو عزت دینا, رسپیکٹ, مجھے بہت کنفیوژن نظر آتی ہے جب ہم جے یو آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں. مجھے لگتا ہے جے یو آئی مولانا صاحب ول پلے سیف, وہ دونوں طرف چلیں گے, ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار بھی وہ ادا کرتے رہیں گے, اور پی ٹی آئی اس اسپیس میں اپنے لیے مزید جو جگہ چھوڑی ہے اس کو مولانا صاحب کچھ نہ کچھ پروپوز کر کے فل کریں گے. مجھے احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا, اختیار ولی صاحب, آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی سعودی عرب میں, وہاں پہ ان کی قیادت سے, تو اس دورے کا کیا مقصد ہے شہباز شریف صاحب؟ کیا کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, کوئی ڈالر آئیں گے, کیا آئے گا؟ جی, میں تھوڑا سا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات کر کے پھر آپ کے ساتھ کہتا ہوں. دیکھیں, جو اس وقت ہم کہتے ہیں نا, پی ٹی آئی ہمیشہ کہتی ہے کہ مطلب ہم سے زیادہ اچھے جمہوری لوگ کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے, ہماری پارٹی میں اس کی آزادی ہے, ہم اس طرح ڈیلیور کرتے ہیں, اس طرح ڈیلیور کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ جائیں تو آپ کو خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بھی ملیں گے, آپ کو بلین ٹری بھی ملیں گے, لیکن اگر آپ موقع پہ جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی نہیں, یہ نظر نہیں آئیں گی. سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور اس کی اب بڑا ثبوت جو ہے یہاں پہ آ گیا, پیدا ہوا, دلیل پیدا ہو گئی. دس از واٹ, مطلب ہم بلوچستان کو تو دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر جمہوریت نہیں تھی, سرداری نظام تھا. 2013 سے جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, خیبر پختونخوا جو ہے اب بلوچستان سے ٹیررزم میں بہت آگے نکل گیا ہے.